میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے وہ دوترا تھا اتنا سا کہ نا چپ کر جا، تیرا فرینڈ دوست تھا. میں نے کہا ہاں، میرا مالک جس کے پاس میں کام کا دوست تھا میرا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیزا اور آج ہم سید افضال احمد صاحب کے رہائش پر موجود ہیں. فلم انڈسٹری میں ان کا نام تھا، ان کا کام تھا، ان کا کردار تھا. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کتنا عرصہ ان کے ساتھ یہ رہے اور ان کی خدمت کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میرا نام شیر افغن ہے. میری طرف سے آپ کو مبارک ہو. شیزا جی، میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں اس چینل کی، اور ایک عورت ہو کے اور اتنا بڑا سر پہ کام کیا. اور میں افضال صاحب کے متعلق بتاؤں گا کہ وہ ایک عظیم انسان تھے، اور یہ تھیٹر کے حوالے سے یہ سمجھے کہ وہ ایک اسکول تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے نامور ایکٹر پیدا کیے، بنائے. ایک ڈرامہ تھا ان کا محبتوں کے مسافر، جو بہت ہٹ ہوا ہے. اس کے بعد گھنگرو گرا شریفوں میں، راتیں جاگتی ہیں، ایک تھی بلو، جنم جنم کی میلی چادر. وہ تو 2-3 سال وہ اترا ہی نہیں ہے. ان کے وہ جو انہوں نے ایکٹر بنائے ہیں اچھے ہیں، وہ گوشی خان صاحب، سردار کمال صاحب، اصف اقبال صاحب، سخاوت ناز اور نواز انجم. یہ سب ان کے ہی، میرا مطلب ہے جیسے کہتے ہیں پنجابی جی، انہوں دے جھنڈے ہوئے سن. اسی تے انہوں دے نال رہے ہیں، اسی تے انہوں دے اسسٹنٹ ہے سن. میرا مطلب ہے اچھا، آپ کا ٹائم تو سب سے زیادہ گزرا، اور کل جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا جو انڈسٹری کا ہجوم ہونا چاہیے تھا وہ اتنا نظر نہیں آیا، اتنی عوام نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے تو کافی لوگ آئے ہیں. کوئی لیکن جتنا ان کا نام تھا، جتنی ان کی عزت تھی، شخصیت تھی، اس لحاظ سے تو پوری انڈسٹری یہاں جمع ہونی چاہیے تھی. لیکن آج کل تو یہی کہتے ہیں سب اپنے کام میں مصروف ہیں، سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو افضال صاحب تھے، ان جیسا ایکٹر میں نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی پیدا ہی ہوگا. جب آپ نے کہہ دیا کہ ان کے جیسا آپ نے نہیں دیکھا، وہ باکمال شخص کا یہ آخری ٹائم تھا، تو کیا پھر ساری انڈسٹری آنی نہیں چاہیے تھی؟ ساری انڈسٹری تو آنی چاہیے تھی، لیکن جو میرا مطلب ہے لوگ ان کے خاص تھے، جیسے وہ اچھی خان ہے، سردار کمال ہے، گوشی خان ہے، یہ اور فلم انڈسٹری سے کل وہ پرانے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. میں اس کا نام بھول گیا. وہ بھی وہ کیمرہ مین تھے میرے خیال ہے، یا وہ ایڈیٹر تھے کوئی. بہت میرے کافی لوگوں کی بات ہوئی ہے، لیکن اتنے بھی کم نہیں آئے جتنے آپ کہہ رہی ہیں. کافی لوگ آئے تھے، کافی تھے وہ انڈسٹری کے لوگ. وہ کم سے مراد یہ نہیں ہے، شکر ہے کہ کافی لوگ تھے ماشاءاللہ. ان کا جنازہ بہت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنازہ ان کا بہت تھا. لیکن انڈسٹری میں جتنا ایک شخص کا نام تھا، اس نے اتنی بیماری بھی کاٹی. اس کے بعد جو اس کا لاسٹ ٹائم تھا، میرا خیال ہے اس سے ٹرپل ہونا چاہیے تھا عوام کو، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا. ان کی شخصیت ہی سب کے ساتھ ایسی رہی ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انڈسٹری والے لوگ تھے ان سے میل جول تھا جن کا، وہ تو اب رہے ہی نہیں ہیں. وہ ان میں تو میرے خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے. خالد بٹ صاحب دیکھے ہیں میں نے، یہاں وہ دوسرے ان کا نام کیا ہے، وہ بھی میرا خالد باس ڈار ہی ہے. خالد باس ڈار صاحب دیکھے ہیں، اور وہ خالد بٹ صاحب دیکھے ہیں. جو سب سے پرانا تو خالد باس ڈار ہی میں نے دیکھا، وہ جتنا وہ ان سے پیار کرتے تھے. ان کے ٹائم کے دور کے لوگ تھے، ان میں سے یہ صرف یہ خالد صاحب آئے تھے یا اور بھی کوئی تھا؟ خالد ڈار اور خالد بٹ، یہ دو ہی آئے ہیں. یا ان کے ساتھ جو شریکہ میں کام کیا ہے اچھی خان صاحب، وہ آئے ہیں. اور بھی کافی آئے ہیں، لیکن سردار کمال بھی آیا، وہ گوشی خان آیا، پھر وہ دوسرا جو آصف بٹ صاحب جو بہت ان کے پیارے تھے، وہ آئے ہیں. اچھا، آپ
کے بقول کہ آپ نے بتایا 47 سال آپ کا ان کا ساتھ رہا، آپ ان کے ساتھ رہے، سوتے بھی رہے، ان کے پاس رہے، تو میرا خیال آپ سے بہتر ان کو کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کس مزاج کے تھے۔ فلم انڈسٹری میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ تر کیمرے میں غصے والے تھے، کریکٹر کرتے تھے، بڑی دہشت ہوتی تھی ان کی۔ کیا نارمل زندگی میں بھی ان کا یہی رول تھا؟ یہ جو تھا نا، یہ ان کے کردار تھے، یہ جو فلموں میں دہشت، اور یہ جو آپ تو اتنے ادھر نفیس انسان تھے کہ میں نے ان سا جیسا نرم دل اور نفیس انسان کبھی نہیں دیکھا، نہ دیکھوں گا کوئی فلم انڈسٹری میں۔ اتنے پیارے انسان، وہ صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، صدیوں میں، میرا خیال اب تو کوئی پیدا نہیں ہوگا اس جیسا۔ ایک اتنی پیاری آواز، اتنا پیارا چہرہ، شاہ جی مرشد شاہ کہہ کے پکارتے تھے، سب ان سے پیار کرتے تھے۔ میں ان کا بہت ہی پرانا میرا مطلب ملازم تھا ان کا۔ اور میں ایک اور بات کہوں گا کہ سب کی ہیلپ بہت کرتے تھے۔ وہ میرے بچوں نے مجھے بتایا رات کو کہ یہ ابو وہ نیوز آ رہی ہے کہ افضال صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور میں اتنا رویا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے وہ دوترا تھا اتنا سا، وہ چپ کرا رہا تھا مجھے، یہ کہہ رہا تھا ابو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہنا ابو چپ کر جا، تیرا فرینڈ دوست تھا۔ میں نے کہا ہاں، میرا مالک جس کے پاس میں کام کا دوست تھا، میرا وہ بھائی تھا، ہمارے وہ روحانی باپ تھے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آپ جو ان کے پسند کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اچھی جگہ دے۔ اور وہ جنتی لوگ تھے، جنت ان کے لیے تھی، وہ جنتی لوگ تھے، جنت میں ان کے گھر تھے ان لوگوں کے، اس لیے کہ انہوں نے کسی کا برا نہیں سوچا۔ اور میں ایک بات کہوں گا کہ باجی ہیں، باجی گڑیا بی بی جی، ہاں وہ بڑی لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، لوگوں کی شادیاں کروائی ہیں، جو کام لوگوں کے رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو وہ پیسے دیتے ہیں، یہ سارا یہ ان کا بھی ہے۔ ماں جی ہیں، ان کی ماں تاحیات ہیں، اور کل میں نے ان کو دیکھ کے میرا بہت دل برا ہوا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ ادھر تو جتنے لوگ تھے سب کے دل پھٹ گئے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو سنی۔ یہ اشرف صاحب ان کے ان عزیزوں میں سے تھے کہ جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور رشتہ دار ہیں، ہر ٹائم کوئی ساتھ نہیں رہتا۔ یہ ان کے ملازم تھے، انہوں نے اپنے دوستوں کی طرح جی انہوں نے ان کو اپنے دوستوں کی طرح افضال صاحب نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ 47 سال انہوں نے ان کے ساتھ گزارے۔ وہ شخص اتنا با کمال تھا، با کردار تھا، فلم انڈسٹری میں نام کمایا، نہ صرف اس میں نام کمایا بلکہ دنیا میں بھی۔ تماثیل کے والے سے بتاؤں گا میں، تماثیل کے والے سے میں بتاؤں گا کہ تماثیل کی ابھی وہ نیے نہیں رکھی گئی تھی، نیے کھودی نہیں تھی گئی جب سے میں ان کے گھر میں ہوں، اور یہ تقریباً 13-14 سال میں یہ تماثیل تیار ہوا ہے، اور انہوں نے دن رات فلموں میں محنت کی ہے، اور یہ تماثیل کے لیے وہ بنایا اس کو، اور انٹرٹینمنٹ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہاں تو وہ پلازا بنا سکتے تھے، بڑی بڑی وہ بلڈنگیں بنا سکتے تھے، وہ جیسے یہ پیکجن مال بنا وہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا میں انٹرٹینمنٹ دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، اور ایسے ڈرامے پیش کیے ہو ماشاءاللہ، خود لکھے اور ڈائریکشن بھی خود کیے انہوں نے۔ وہ ساتھ تھے جو ڈائریکٹر آتے تھے، عرفان خسر صاحب، ایم شریف صاحب، ناصر دیپ صاحب، لکھنے والے ڈرامے سارے، وہ یہ ایک ٹیم ورک تھا ان کا، وہ
बस जितने दिन थे उनके वो पूरे हो गए बस। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये अशरफ साहब बड़ी खुशी से शेर अफगन शेर अफ़ग़न ये शेर अफ़ग़न साहब जो हैं बड़ी खुशी से और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि ये अफ़ज़ाल अहमद साहब के मुलाजिम थे और उन्होंने इतने साल 47 साल तकरीबन उनकी खिदमत की और उनके साथ रहे, और 20-22 साल जितनी देर वो बीमार रहे तो इन्होंने उनकी खूब खिदमत की, दिन रात उनके साथ टाइम गुजारा। वो शख्स दुनिया में बहुत कुछ छोड़ कर गया है, इतनी यादें छोड़ कर गया है कि हम कभी भी उनको नहीं भुला सकते। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। वो सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा था और दुनिया में हर बंदे के साथ वो अच्छा करके गया है, और अफ़ज़ाल अहमद साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन।